بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. ظفر علی خان صاحب کے چند اشعار حضرات صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ اشعار پیش کیے. بہت آسان انداز میں ہے. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، یعنی آج کے دور کے مسلمانوں کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مسلمانوں کا اگر موازنہ کریں تو اسی پس منظر میں وہ فرماتے ہیں وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے. امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، کالے اور گورے کا امتیاز ہی انہوں نے ختم کر دیا. اگر دین اسلام سے وابستگی ہے تو وہ اپنا بھائی ہے. امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے. وہ بیت کیا تھا کہ جو نہ آپس میں ملے تھے کبھی، ہمیشہ لڑائیاں چلی آ رہی، دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں، دو کنبوں میں. وہ بیت کیا تھا کہ جو آپس میں نہ ملے تھے کبھی، بن گئے مشرق اور مغرب کو ملانے والے، یعنی سب کو ایک کر دیا. ایسا سبق پڑھایا. جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، اتنے سادہ لوگ مسلمان تھے کہ کافور کو نمک سمجھتے تھے. جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے کھاک یعنی مٹی کو اکسیر بنانے والے. جس ملک کی مٹی اٹھائی وہ ملک فتح ہو گیا اور سونے کی چڑیا بن گئے. تو کافور پہ دھوکہ ہوتا تھا مگر ملک کے ملک فتح کرتے تھے. وہ کیا چیز تھی کہ نہ روم سے دبے نہ ایران سے دبے. وہ کیا چیز تھی کہ نہ روم سے دبے نہ ایران سے دبے، چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے. وہ کیا چیز ان کی زندگی کے اندر آ گئی؟ وہ اللہ کا خوف اور ایمانی طاقت. جو خود نہ رہتے اوروں پر، جو خود نہ راہ پر تھے اوروں کے ہادی بن گئے. خود تو راہ پر نہیں تھے مگر حضور کی صحبت کی وجہ سے وہ درجہ ملا کہ دنیا کے لیے ہدایت کا معیار بن گئے. وہ کیا چیز تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا. یہ چند اچھے اشعار تھے. موقع بھی اسی کا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا. گزشتہ کل ایک بات بیان کی گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں سفیر تھے، بعد میں حضور کے زمانے میں وزیر بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قاضی المدینہ بنے اور اپنے دور میں امیر المؤمنین بنے. اگر ایک مرتبہ دنیا میں وہ مرتبہ ہوتا تو اور ایک منصب ان کو نصیب ہونے والا تھا. اس کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، کہ اگر میرے پاس نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ اوصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے. تو ایک مرتبہ ملنے والا تھا مگر چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کے محل کو تعمیر کر دیا گیا، اس کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال رہا اور 10 سال کے اندر آپ نے 22 لاکھ مربع میل کا زمین کا فاصلہ فتح کیا. اس میں سب سے بنیادی چیز جو بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی تھی وہ آپ کے زمانے کا عدل اور انصاف. عدل اور انصاف کے معاملے میں چاہے کسی کا بھی مسئلہ آ جائے، وہ گھر کا ہو کہ کسی اور کا ہو، پورا کا پورا انصاف آپ کے دربار سے ہر ایک کو ملتا تھا. حتیٰ کہ اپنے دور خلافت میں اپنی بیوی کو اس نیت سے طلاق دے دی تھی
کہ کسی کے معاملے میں سفارش نہ کرے۔ پھر بعد میں چل کر آخر عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، مگر ایک بیوی کو صرف اس خوف سے طلاق دی تھی کہ کہیں کسی کے معاملے میں مجھ سے سفارش نہ کرے اور نا انصافی نہ ہو۔ ایک مرتبہ مصر میں ان کے بیٹے ابو شہما انہوں نے شراب پی لی تھی، تو مصر کے حاکم تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے ان کو آہستہ آہستہ کوڑے مارے اور سزا پوری کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فوراً حکم بھیجا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیسے کی؟ سب سے پہلے حاکم کی سزا یہ ہے کہ وہی عہدہ آج کے بعد تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو میں معزول کر دیا اور ابو شہما کو میرے حوالے کرو۔ چنانچہ وہاں سے مدینہ لائے گئے تو ابو شہما رونے لگے کہ امیر المومنین میں بہت کمزور ہوں، برداشت نہیں کر پاؤں گا میں کوڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ ایک مرتبہ جب سزا عائد ہو چکی ہے تو اب 2 مرتبہ سزا نہیں دے سکتے، لیکن کسی کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کوڑے لگائے، جس کی وجہ سے 1 مہینہ بیمار رہے اور اسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت۔ مگر انصاف ہر ایک کے ساتھ، معاملہ ہر ایک کے ساتھ برابر۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مدینہ کے ایک چوراہے پر ایک نوجوان ایک عورت سے بات کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور اس سے ایک درہ مارا، کہا پرائی عورت سے گفتگو کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین یہ تو میری بیوی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوراہے پر لوگوں کو غیبت میں مبتلا کر رہا ہے؟ تو فرمایا امیر المومنین ابھی ہم یہاں آئے ہیں، اس کے گھر میں رکنا اس کا مشورہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، یہ کوڑا ہاتھ میں لو اور قصاص لے لو۔ اس نوجوان نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں قصاص لے لو۔ تو اس نے کہا اللہ کا واسطہ امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جب جا کے یہ معاملہ ختم ہوا۔ ہرمزان کے جرائم بہت بڑھ گئے تھے تو اس کی سزا دی کہ اب اس کی گردن مار دی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ جلاد بھی تلوار لے کر تیار ہوا تو ہرمزان نے کہا امیر المومنین ایک آخری تمنا میری پوری کر لی جائے۔ کہا کیا ہے تمنا؟ کہ بس 1 گلاس پانی پینا ہے، پھر اس کے بعد آپ میری گردن مار لو۔ تو امیر المومنین نے کہا کوئی بڑی تمنا تو ہے نہیں۔ تو 1 گلاس پانی کا پیش کیا گیا، مگر وہ کبھی دیکھ رہا ہے گلاس کی طرف، کبھی جلاد کی طرف، پانی نہیں پی رہا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا ارے کیا بات ہے، پانی پی لیں۔ تو اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں پانی پینے کے لیے گردن جھکاؤں اور میری گردن مار دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تیری گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ بہت چالاک تھا تو اس نے وہ سارا پانی مٹی میں ملا دیا اور کہا امیر المومنین اب آپ اپنے وعدے کے مطابق مجھے قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس پانی کو پینا ممکن نہیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اسلام کے حکم کا پابند میں خود بھی ہوں، جب آپ سے ایک بات کا وعدہ ہو گیا تو وعدہ خلافی میں نہیں کر سکتا، آپ کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا یہی مذہب جس میں امیر المومنین اس مذہب کے حکم کا اپنے آپ کو اتنا پابند سمجھ رہا ہے، آپ مجھے اسی مجلس میں کلمہ پڑھا دیجیے۔ چنانچہ یہ اسلام کے حکم پر خود امیر المومنین اتنے عمل پیرا ہے، اس کی برکت سے وہ آدمی مسلمان ہو۔ تو آپ کے دور خلافت میں جو فتوحات کا سلسلہ بہت تیزی سے چلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات میں انصاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت شاید آپ نے سنی ہوگی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو شخص کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، اپنا کوئی عہدہ وغیرہ حاصل کرنا مقصد نہ ہو، اپنی کوئی دنیاوی غرض پورا کرنا مقصد نہ ہو، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے،
اور کسی سے روک دے رہے تو اللہ کے لیے روک دے رہے. اگر یہ چار باتیں کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا. اس میں شروع کے 2 جز اگر سمجھنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے اس حدیث کے آدھے جز کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو کیسے, بغض اللہ کے لیے ہو کیسے. ایک مرتبہ امیر المؤمنین جمعہ کی تیاری کر کے, غسل وغیرہ کر کے, کپڑے پہن کر کے جمعہ کے لیے جا رہے تھے. راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پڑ رہا تھا اور اس گھر کے باہر کے حصے میں پرنالا لگا ہوا تھا. ان کے گھر میں مرغی کے 2 چوزے ذبح ہوئے تھے تو پانی کے ساتھ خون مل کر کے اسی پرنالے سے راستے میں گرا اور حضرت امیر المؤمنین کے کپڑے خراب ہو. محبت کتنی تھی حضرت عباس سے, 60 سالی کے دور میں ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں, مگر دیکھا کہ پر نالا راستے میں لگا ہوا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. خود گھر گئے, کپڑے بدلے, پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اس پر نالے کو راستے سے ختم کر دیا جائے. چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل میں اوپر نالا ہٹا لیا گیا. خیال نہیں رکھا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, نہیں, شریعت کا حکم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے, تو پرواہ کسی کی نہیں کی. بعد میں چل کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے. یہ ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ, دشمنی جو مول لی ہے وہ صرف اللہ کے لیے, اپنا کوئی ذاتی معاملہ نہیں. میرے کپڑے خراب ہوئے, میرے تو خراب ہوئے, میں اس کا انتقام نہیں لیتا, لیکن دوسروں کو تکلیف نہ ہو. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ نے جو پرنالہ ہٹایا ہے, آپ کو معلوم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے. فرمایا ایسی بات ہے, خدا کی قسم میں جھک جاتا ہوں اور آپ میرے کمروں پر کھڑے ہو جائے اور اس پرنالے کو آپ پھر لگا دیں. اب محبت کس کے واسطے ہے؟ اللہ کے واسطے, اللہ کے رسول کی محبت میں وہی پرنالہ لگا رہے. تو اللہ کی محبت میں دشمنی بھی کی اور اسی اللہ کے رسول کی محبت میں خود اپنی کمر کو جھکا کر ان کو اوپر چڑھا رہے اور پرنالہ لگا رہے. یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے فیصلے, چونکہ حاکم تھے, فیصلے ان کی عدالت سے ہی جاری ہوتے تھے. کوئی فیصلہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں کبھی توجہ دلانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو دیکھتے تھے کہ اگر واقعیتاً وہ قابل توجہ ہیں تو اپنے فیصلے سے فوراً ہٹ جاتے. ایک مرتبہ ایک عورت کے خلاف جس سے بدکاری کا جرم ثابت ہو گیا, سنسار کرنے کا حکم دیا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا امیر المؤمنین, آپ کو معلوم نہیں کہ جس عورت کو آپ نے سنسار کا حکم دیا ہے وہ عورت تو حاملہ ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے. تو امیر المؤمنین نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے, لولا معاذ لہلک عمر, آج اگر معاذ نہ ہوتے تو پتہ نہیں عمر کا کیا حال ہوتا اور اپنا فیصلہ کر گزرتا. اسی طرح ایک عورت کے متعلق سنسار کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ نے حضور سے یہ بات نہیں سنی کہ 3 لوگ مرفوع القلم ہیں, یعنی ان پر شریعت کی حد جاری نہیں ہوتی. ایک نابالغ ہے, ایک مجنون ہے اور ایک سویا ہوا آدمی. سویا آدمی اگر سونے کی حالت میں کوئی حرکت کر رہا ہے تو اس پر کوئی سزا نہیں دی جاتی. آپ نے جس عورت کے خلاف سنسار کا حکم دیا ہے وہ عورت مجنون ہے. تو فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جائے. ایک خاص بات آپ کی زندگی میں یہ تھی کہ اپنی ذمہ داری کا احساس آپ کو بہت, کہ میں رعیت کا ایک ذمہ دار ہوں. ایک مرتبہ بیت المال کا اون گم ہو گئے. دوپہر کی سختی اور وہ عرب کی دھوپ کتنی خطرناک ہوتی. اس سال حاجی جو آنے والے آپ ان سے پوچھئے کہ 5 دن حج کے ایام کو ارکان ادا کرنے میں کتنی دقت پیش آتی ہے. خیر اس کو بیان کرنا نہ کرنا وہ الگ بات ہے,
مگر عرب کی جو ریگستانی علاقہ ہے وہاں کی دھوپ کتنی خطرناک ہوتی، اس سخت دھوپ میں اونٹ تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی تو فرمایا اتنی سخت دھوپ میں بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین یہ کام تو کوئی اور بھی کر لیتا تھا، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا کل قیامت کے دن کسی اور سے بیت المال کے اس گم شدہ اونٹ کا سوال نہیں ہونے والا تھا، وہ سوال مجھ سے ہونے والا تھا، اس لیے میں اس کو تلاش کرنے کے لیے خود نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قرابت دار تھے، آپ کا ایک حکومت کا سسٹم یہ تھا کہ آپ نے وظیفے متعین کیے تھے اور ہر ایک کے مقام اور مرتبے کا پورا خیال رکھا تھا۔ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ ہٹایا، خود ان کا وظیفہ 12,000 روپئے تھے، ازواج مطہرات کا وظیفہ 10,000 روپئے تھے، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 12,000 روپئے، اصحاب بدر کا وظیفہ 5,000 روپئے، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما جو اس وقت بہت چھوٹے تھے لیکن اصحاب بدر کے درجے میں قرار دے کر کے ان کا بھی وظیفہ 5,000 متعین کیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو بہت جلیل قدر صحابی تھے ان کا وظیفہ صرف 3,000 روپئے۔ تو حضرات حسنین کا درجہ بھی ان سے بڑا ہوا۔ ایک مرتبہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کسی معاملے میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، مگر دیکھا کہ دروازے پر اجازت لینے کے لیے عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے، تو یہ سوچا کہ یہاں تو عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی تو ہم کیسے جائیں اندر، وہاں سے واپس ہو دو۔ جب امیر المؤمنین باہر نکلے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرات حسنین آئے تھے مگر دیکھا کہ یہاں تو بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو ہم کیسے اندر جا سکتے ہیں، تو یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ تو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور بلا کر کے کہا ارے عبداللہ بن عمر اور تمہارے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارا مرتبہ تو عبداللہ بن عمر سے بھی میرے نزدیک بڑا ہوا ہے، تم کبھی بھی میرے دربار میں اور میرے گھر پر آ سکتے ہو۔ تو ہر ایک کا وظیفہ بھی متعین تھا، ہر ایک کے مرتبے کا بھی پورا خیال تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا وظیفہ خصوصی طور پر آپ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ ایک خاص بات جو آپ کے اندر پائی گئی وہ یہ کہ آپ وہ بے تاج بادشاہ تھے جو چوکی داری خود کیا کرتے۔ آج تو بادشاہوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ بھی کتنی اس میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چوکی داری کا کام انجام دیتے۔ مدینہ کے اندر رات میں گلیوں میں چکر لگانا، مدینہ کے باہر سے قافلے آئے ہوئے ہوں ان کے مال کی حفاظت اور پہرے داری خود دیں۔ ایک مرتبہ مدینہ کے قریب ایک بڑے قافلے نے جو تاجروں کا قافلہ تھا، بہت زیادہ مال ان کے پاس تھا، وہ مال لے کر کے صبح چونکہ منڈی میں ان کو بیچنا تھا تو مدینہ کے قریب رات میں پڑاؤ کیا۔ جب امیر المؤمنین کو پتا چلا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کے گئے اور کہا کہ قافلے کی بھی حفاظت کریں گے اور ان کے مال کی بھی حفاظت کریں گے۔ پوری رات وہاں گزاری، تہجد کی نماز بھی وہاں ہوئی، لیکن رات میں دیکھا کہ ایک بچہ بار بار رو رہا، تو 2-3 مرتبہ امیر المؤمنین گئے اور کہا تو کیسی عورت ہے کہ ایک بچے کو سنبھال نہیں پا رہی لیکن بار بار رو رہا ہے؟ تو امیر المؤمنین نے جب تہجد کے وقت میں اٹھے تو جا کر کے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تم نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا، بار بار آ کر کے ٹوک رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں بچے کو دودھ چھڑا رہی ہوں مگر یہ بچہ دودھ چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے اس لیے بار بار رو رہا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ بچہ کتنے مہینے کا ہے کہ دودھ چھڑا رہی ہے؟ کہ بس چند مہینے کا ہے۔ تو کہا ابھی دودھ چھڑانے کی کیا ضرورت ہے جب ابھی اس کی مدت رضاعت باقی ہے؟ تو کہا میں دودھ اس لیے چھڑا رہی ہوں کہ امیر المؤمنین اس بچے کا وظیفہ جاری نہیں کرتے جب تک وہ بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ بچے کی غذا جب تک ماں کا دودھ ہے اس کو روٹی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے قانون یہ تھا کہ جب بچے کی غذا روٹی بنے گی تو روٹی کا وظیفہ جاری ہو۔ امیر المومنین نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنے اس حکم کے تذکرہ کرتے ہوئے بہت روئے اور کہا کہ پتہ نہیں عمر کے اس حکم کی وجہ سے کتنے بچے ہلاک ہو گئے ہوں گے، اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ بچوں کو دودھ چھڑانے میں کوئی عورت جلدی نہ کرے، اب جب بچہ دنیا میں آ جائے گا فوراً اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ تو ایک گشت کے حکم سے، ایک گشت کے عمل کے ذریعے آپ نے اپنے حکم کو پورا بدل دیا۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام سے آ رہے تھے، راستے میں بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی تو بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس وقت امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اب یہ تو بے تاج بادشاہ تھے، بوڑھی عورت کیا سمجھتی کہ یہ امیر المومنین ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا ارے اچھے بادشاہ نہیں ہے، جب سے وہ خلیفہ بنے ہیں آج تک ایک پیسہ مجھے نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا عمر کو تمہاری حالت کی کیا خبر؟ تم کو ان کے پاس جا کر کے کہنا چاہیے، اپنی صورتحال بیان کرنی چاہیے۔ تو عورت نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین بنے ہیں تو مشرق اور مغرب کے کناروں پر کیا ہو رہا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں تشریف لائے اور کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ بس امیر المؤمنین کا لفظ سننا تھا، یہ عورت بالکل گھبرا گئی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں اور میں نے آپ کے منہ کے سامنے برائی بیان کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تک عمر نے آپ کے حق میں جو کوتاہی کی ہے وہ معاف کرنے کے لیے آپ کیا پسند کرو گے؟ میں چند درہم آپ کو دے دوں تو آپ عمر کو معاف کر دیں گے؟ بوڑھی عورت کو 25 درہم دیے اور 2 حضرات کو گواہ بنایا کہ کل قیامت کے دن یہ میرے معاملے کو اللہ کی عدالت میں نہ اٹھائے۔ تو رعیت کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند، جب کسی کا کوئی اعتراض ہوتا تھا وہ چاہے درست نہ ہو مگر رد نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی، تو گھر کے پیچھے کے حصے سے بغیر اجازت کے اس گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور اس نوجوان سے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تجھے دیکھ نہیں رہا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المؤمنین میں نے تو ایک غلط کام کیا، تم نے تو 3 غلط کام کیے۔ کہا کیا میں نے غلط کام کیا؟ کہا ایک تو شریعت میں کہا گیا ولا تجسسوا، کسی کے توہ میں مت لگو، کسی کے لیے CCTV کیمرہ مت بنو تو وہ کیا کر رہا ہے، اور تم تو میری توہ میں لگے ہوئے ہیں کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر رکھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ قرآن کہہ رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ، پشت سے مت آؤ، اور تم تو دروازے کے بجائے پشت سے داخل ہوئے ہیں۔ تیسری بات کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے کے مطابق آیت اتری ہے، اور تم تو میری اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بعد نیک کام کرنا شروع کر دے گا؟ پھر شروع کر دے۔ حالانکہ یہ جو 3 اعتراضات کیے تھے یہ بالکل غلط تھے۔ یہ معاملہ کہ کسی کی مخبری مت کرو یہ حاکم کے لیے نہیں ہے، یہ حکم۔ ہاں، حاکم ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے CID کو لگا سکتا ہے اور اس انداز سے اچانک داخل ہو کر کے کسی کی گرفت کر سکتا ہے۔ یہ خلیفہ کے لیے، امیر المؤمنین کے لیے اور وقت کے حاکم کے لیے قوانین نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور حاکم کے اندر یہ 3 باتیں ہوگی تو اس سے فتنے ختم ہوں گے، برائیاں ختم ہوں۔ اس لیے یہ اعتراض غلط تھا مگر اس کو رد نہیں کیا۔ خیر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو انصاف عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے محض 10 سال میں آپ نے اتنے ملک فتح کر لیے، 1036 شہر فتح کیے، 5000 مسجدیں بنائی، مؤذنین کا تقرر کیا، ائمہ کا تقرر کیا، ان کی تنخواہیں متعین کی، جن کے پاس قرآن کا علم ہوتا تھا ان کا ادب بہت کرتے تھے،
ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں مفسر ہیں، ان کی بہت عزت کرتے تھے، تو کچھ حضرات نے اعتراض کیا تو آپ نے پورے مجمع میں قرآن کے متعلق سوال کیا اور اس کا جواب صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیا، تو آپ نے ان کے اعتراض کو ختم کیا کہ میری عزت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی مخصوص کتاب تعلیم میں دیا اور ان کو مفسر بنا رہے۔ الیگزینڈر نام آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا، 10 سال اس کا دور حکومت رہا ہے، مگر آرمی کے ذریعے اس نے 17 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا، مگر دنیا کو کوئی سسٹم ایسا نہیں دیا کہ اس کے 5 سال کے بعد، یعنی اس کے مرنے کے 5 سال کے بعد اس کا دور حکومت ختم ہو۔ کوئی سسٹم ہی نہیں تھا اس کے پاس کہ جو آج دنیا کے اندر وہ سسٹم چل رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال دور خلافت ہے اور کوئی آرمی نہیں، گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر کے قافلے روانہ کرتے تھے اور عدل و انصاف کے ذریعے، ایمانداری کے ذریعے ملک کے ملک فتح کرتے، اور اس میں 2 سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ ختم ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ سیٹلائٹ کا دور ہے، میزائلوں کا دور ہے، آپ دوست کشتیوں کا دور ہے، اگر زمینی راستے نہیں مل رہے تو دریائی راستوں سے حملے ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی حاکم کی سلطنت اتنی نہیں ہوئی جتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت ہوئی۔ مستشرقین تو باقاعدہ یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اسلام میں دوسرا عمر زندہ ہو جاتا اور 10 سال ان کو موقع ملتا تو قیامت تک اس دھرتی پر اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فتوحات میں اتنی برکت عطا فرمائی، ملک شام بھی فتح کیا۔ آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ملک شام کی وہ حالت نہ ہوتی جو ہم اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہے۔ خیر، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ایک مرتبہ جب اب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج سے واپس لوٹتے ہوئے وادی محسب میں آپ نے قیام کیا ہے اور سر کے نیچے چادر رکھ کر کے سوئے، تو رات کا وقت تھا، چاند کی طرف آپ کی نظر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ چاند شروع میں باریک ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی بڑھتی رہتی ہے، پھر اور باریک ہونے لگتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قبل اس کے کہ تیری مخلوق کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اس سے پہلے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا۔ یہ دعا کی ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ آئے ہیں تو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کو 3 چونچ ماری، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو یہ خواب بتایا اور کہا کہ اب میری وفات کا وقت قریب۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اس انداز سے پیش آیا۔ ابھی جب اگر یہ مضامین ختم ہو گئے اور دین باقی رہے تو انشاءاللہ شیعوں کے کچھ تاریخ کا حصہ بھی میں سناؤں گا کہ مسلمان کا اتحاد ایک آنکھ نہیں باتا تھا، لیکن سب سے زیادہ خطرناک ان کے لیے اگر کوئی ہو سکتا تھا اسلام کا پلر تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ آپ کی تمام شعبوں پر یکساں نظر تھی، کوئی فتنہ ابھر نہیں سکتا تھا، اس لیے ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ امیر المؤمنین تھی۔ تو اس پلر کو کیسے ختم کیا جائے، یہ یہودیوں کی سازش تانے بانے بننے جا رہے اور یہاں سے سازشوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسی سازش ہے، کوئی ان کا تذکر آئے گا تو بتائیں گے، اور اس کا جو بانی ہے عبداللہ بن سبا یہودی جو یمن کا رہنے والا ہے، جب تاریخ اس کی بیان کی جائے گی اس وقت کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فیروز نامی ایک شخص جو پارسی تھا جس کی کنیت تھی ابو لولو، ایک مرتبہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میرے آقا نے میرے اوپر حد سے زیادہ ٹیکس عائد کر رکھا، آپ مجھے انصاف دلائیں۔ تو امیر المؤمنین نے کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہا میں پینٹر ہوں۔ کہا مدینہ کے اندر تو یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے، اچھی خاصی کمائی ہو رہی ہے، 2 درہم جو ٹیکس ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کو غصہ آیا،
یا یہ کہ دوسری روایت یہ ہے کہ میں چکی بنانے کا کام کر رہا ہوں۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا بھی چکی نہیں بنا رہا ہے، لہذا خواہ مخواہ کی شکایت میرے سامنے نہ کرے۔ اچھا تو چکی بنا رہا ہے تو ایک چکی میرے لیے بھی بنا لے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت پوری دنیا کے اندر ہو۔ تو امیر المؤمنین نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا آپ اشارہ کیجیے، اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا جرم ثابت نہیں ہوا، اس سے پہلے کیسے سزا دے سکتے؟ لیکن اس نے بس اس کے لیے ایک موقع دیکھنا شروع کیا، کیونکہ حضرت امیر المؤمنین صبح فجر کے وقت جب گھر سے نکلتے تھے تو کوڑا ہاتھ میں ہوتا تھا، سب کو فجر کے لیے جگاتے ہوئے نکلتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے لیے نکلے اور صفے درست کرنے کے بعد اقامت کہی گئی، تکبیر تحریمہ کہی، اور یہ منبر کے پیچھے چھپا ہوا، اس کے ہاتھ میں زہر آلود خنجر تھا۔ جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا تو 3 زخم آپ کے پیٹ پر بہت کاری مارا، جس کی وجہ سے حضرت امیر المؤمنین مصلی پر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز مکمل کی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر صحابہ کرام کی صفیں مضبوط، کأنہم بنیان مرصوص، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، نکلنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ فجر کا منظر وہ نہیں ہوتا تھا جو ہماری مسجدوں کا منظر ہے کہ 2-3 صفیں چھوڑ کر پھر آگے سے بھاگنا بہت آسان، وہاں تو کامل صفیں لگ جاتی تھی۔ تو اس کا بھاگنا بہت دشوار ہو گیا۔ تقریباً 14 صحابہ کرام کو اس نے خنجر مار کر کے زخمی کیا تھا، اور اس میں صحابہ کرام میں 7 صحابہ کرام اس زخم سے اٹھ نہیں پائے اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن وہ صفوں کے بیچ میں پکڑا گیا تو اس نے برنس اپنے سر پر ڈال دیا اور خودکشی کر دی۔ یا امیر المؤمنین اپنے مصلی پر اسی زخمی حالت میں تھے کہ صحابہ کرام نے ان کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو کہا گیا کہ ابو لولو مجوسی ہے۔ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک کافر کے ہاتھ اللہ نے مجھے شہادت نصیب فرما دی۔ اور یہی دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی وموتا فی بلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر کی موت نصیب فرما۔ موت بھی کیسی ہے؟ منبر رسول پر موت آئی تھی کہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہی منبر رسول ان کے حق میں گواہی دے گا شہادت کی۔ کسی کے بارے میں تو میدان احد گواہی دے گا شہادت کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اسی قبول ہوئی ہے کہ خود منبر رسول ان کی شہادت کی کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ 5 دن پہلے حادثہ پیش آیا تھا، یکم محرم الحرام، اور جب پہلی محرم تھی اس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی حالت میں فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے۔ صحابہ کرام نے بہت کوشش کی، آپ کو نبیذ پلائی گئی، دودھ پلایا گیا، مگر منہ سے داخل ہوتا تھا اور اسی سوراخ سے نکل جاتا۔ صحابہ کرام بہت نا امید ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کرام فرماتے تھے امیر المومنین آپ کی زندگی اور مزید لمبی ہو جائے اور ہمیں اپنی زندگیاں قربان کرنی پڑے تو ہم آپ کو اپنی زندگیاں دینے کو تیار ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے باپ کے مسائل کو حل کرتے جائیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی، اس میں 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابہ میں تھے، اور 3 ان کے علاوہ تھے۔ یہ 6 آدمیوں کی ایک شورا بنائی اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو صرف مشورے میں شامل کرنا، اس کو امیر مت بنانا، خلیفہ مت بنانا، صرف ان کا دل رکھنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر بھی 7ویں صحابی تھے، مگر 6 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کی دل جوئی کے لیے ان کو صرف مشورے میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ ان میں جو 3 صحابہ کرام تھے، پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور خلافت کا تذکرہ آئے گا تو اس کا انتخاب کیسے ہوا اس کا تذکرہ کریں گے، وقت بھی ہو رہا ہے۔ امیر المؤمنین کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی ایک آخری تمنا تھی کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو معیت موت کے بعد ان کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہنا امیر المؤمنین مت کہنا، اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، اب کہنا کہ عمر بن خطاب آپ سے درخواست کر رہے ہیں
کہ حضور کے جوار میں ہم کو جگہ مل جائے۔ اگر آپ منظور فرماتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے ریزرو کر رکھی ہے، کیونکہ اسی حجرے میں میرے شوہر بھی ہیں اور اسی حجرے میں میرے والد محترم بھی ہیں، میرے لیے کوئی بے پردگی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تجویز کر رکھی ہے، لیکن میں اپنی ذات پر امیر المؤمنین کو ترجیح دیتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ کیا خبر لے کر آ رہے۔ چنانچہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہوئے تو کہا کیا خبر ہے بیٹے؟ کہا امیر المؤمنین آپ کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ بہت خوش ہوئے، نائر تکبیر بلند کیا، مگر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے روح کی وجہ سے امی عائشہ نے اجازت دے دی ہو، کہ کہیں امیر المؤمنین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ مسجد کے سامنے رکھنا اور اس کے بعد ایک بار پھر اجازت دینا۔ اگر پھر اجازت ملتی ہے تو سمجھ لو کہ خوشی سے اجازت دی ہے، میرے روح کی وجہ سے اجازت نہیں، اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں جنت البقیع کے اندر مجھے سلا دینا۔ مگر جب اجازت دی گئی تو 2 بار آپ کو اجازت مل گئی، اور یکم محرم الحرام کو یہ مسلمانوں کا اقبال ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور اس کے بعد سے 6 سالہ دور خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچھی طرح چلتا رہا، مگر اس کے بعد جب عید عریس میں آپ کی انگوٹھی جو حضور کی طرف سے حضرت ابوبکر کو ملی تھی اور ان کے بعد حضرت عمر کو ملی تھی اور ان کے بعد حضرت عثمان کو ملی تھی، وہ کنویں میں گرنا تھا کہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے تو راضی ہو گیا، ان سب کا سچا جانشین اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، حقیقی عشق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔